میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، محرم الحرام کی آمد ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ، جس کی 18 تاریخ کو مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور یکم محرم الحرام کو کھولو یار اسپیکر کھولو، اس کو بیٹھ کیوں گیا۔ یکم محرم الحرام کو مراد مصطفیٰ اور داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ گویا کہ اسلامی سال جاتا ہوا بھی ہمیں قربانی کا سبق دے کے گیا، اور آتا ہوا بھی ہمیں قربانی کا سبق دے رہا ہے۔ بولو بھی بولو۔ بعض آدمیوں کا مزاج ہوتا ہے مولوی جٹیا روے تے آپا ستے رہیے، جبکہ میں نے تو آپ کے اندر کے انسان کو جگانا ہے۔ اگر میں آپ کو ظاہر میں جگا نہ سکا تو آپ کا اندر کا انسان کیسے جاگے گا بھائی؟ تو اس لیے سونا نہیں ہے، اور یہ سونا غفلت کی علامت ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ بہت بری عادت ہے دینی مجالس میں سونا۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ ٹی وی کے آگے تو نیند نہیں آتی، اور بیان میں مسجد میں ابھی گفتگو بعد میں شروع ہوتی ہے، نیند پہلے آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ جو ٹی وی ہے نا، یہ انٹرنیٹ جو ہے، یہ کیبل ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب کانٹوں کی سیج ہے، تو کانٹوں کی سیج پہ نیند نہیں آتی، اور یہ جو دینی مجالس ہیں یہ پھولوں کی سیج ہے، اور پھولوں کی سیج پہ نیند آ ہی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اجازت دے دی کہ آپ آرام سے سو جائیں، بلکہ آپ بیدار ہو کر بیٹھیں، دین کی بات پوری توجہ سے سنیں گے تو تھوڑی سی سمجھ آئے گی، اور اگر تھوڑی سی توجہ سے سنیں گے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے پوری توجہ سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ اس کے رسول کی باتیں دل میں اتریں گی۔ تو اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی ہمیں قربانی کا سبق دے رہا ہے، اور پہلا مہینہ بھی ہمیں قربانی کا سبق دے رہا ہے، اور اسلام کا یہ گلشن شہداء کے خون سے پروان چڑھا ہے۔ اس گلشن کی آبیاری شہداء کے خون سے ہوئی ہے، اور جب تک مسلمان قربانی دیتا رہے گا مسلمان بھی بلند رہے گا اور اسلام بھی بلند رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ نہیں میں نے سونے دینا، یہ جو یہاں بیٹھے نا، یہ ایسے چھوڑ دیں آپ اس کو، ہاتھ کو، یہ تو میرے کاغذوں میں آدھے سوئے ہوئے ہیں۔ جو بوڑھے ہیں، کوئی کمر میں پرابلم ہے، وہ ٹیک لگائیں، باقی الرٹ ہو کر بیٹھیں، پوری توجہ سے بیٹھیں۔ ابھی تو میں آپ کی وہ فیس ریڈنگ دیکھ رہا ہوں، کچھ انتظار میں بیٹھیں جی، دعا پتہ نہیں ابھی ٹائم ہو گیا ہے، دعا ہونی ہے فجر کے وقت، آپ یہ ٹینشن سے باہر نکلیں تاکہ بات تو توجہ سے سنیں۔ تو اس لیے جب تک آپ کی پوری توجہ نہیں ہوگی تو میں بات کر نہیں سکوں گا۔ تو میرے محترم سامعین، آج چونکہ ویسے بھی ماشاءاللہ رحمت برس رہی ہے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ بس 4 بارش کی چھینٹیں آ گئیں اور یار لوگ بیٹھ کے گھروں میں، چلو جی کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے۔ نماز کے اندر کوئی ایک مکھی مسجد میں آ جائے نا، سارے نمازیوں کے لیے وہی کافی ہے، سارے ہی نماز میں اس کو دیکھ رہے ہوتے، میرے اوپر تو نہیں بیٹھے گی ہے۔ میرے محترم سامعین، ہماری چونکہ توجہ نہیں ہے ان چیزوں پر، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کون سی دینی مجلس وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو مسلمان جب تک قربانی دیتا رہے گا خود بھی بلند رہے گا، اسلام بھی بلند رہے گا۔ اور قربانی ہم سے مانگی جاتی ہے، کبھی نیند کی قربانی ہے، تہجد کے وقت، صبح فجر کی نماز کے وقت نیند کی قربانی مانگی جا رہی ہے، سال کے بعد زکوٰۃ مال کی قربانی مانگی جا رہی ہے،
عید الاضحیٰ پر قربانی، جانور کی قربانی مانگی جا رہی ہے، تو قدم قدم پر قربانی مانگی جا رہی ہے۔ تو اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا سبق دے کے گیا، اور پہلا مہینہ بھی قربانی کا سبق دے رہا ہے۔ جمعہ کی نشست میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ، اور اسی طرح ان کے کچھ فضائل اور مناقب، اور آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ان کے فضائل، مناقب اور ان کی شہادت کا تذکرہ کروں گا۔ تو آج کی اس نشست میں موافقات عمر کہ کتنی وہ باتیں جو فرش پر سیدنا فاروق اعظم نے رائے دی، عرش بری سے قرآن بن کر نازل ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے نہیں فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی بن کر آتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں تقریباً 22 مقامات ایسے ہیں کہ فرش کے اوپر سیدنا فاروق اعظم نے رائے دی، عرش بری سے قرآن اسی رائے کے مطابق نازل ہو گیا۔ یعنی وحی کی بجلی چمکنے سے پہلے وحی کی خوشبو محسوس کر گئے۔ ہمارے یہاں یہ انٹرنیٹ 3 دن سے بتا رہا تھا بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ ادھر گلشن وہاب میں صبح واک کرتے تو ایک آدمی نکل کے اوپر دیکھ رہا تھا، بھئی بارش تو نہیں ہوئی، کیونکہ نیٹ بتا رہا تھا بارش ہو گئی، طوفان برپا ہے، مگر یہاں کچھ بھی نہیں۔ اور آج اس نے کہا بارش نہیں ہونی، شام کو دیکھو اللہ نے رحمت برسا دی۔ یہ بارش کا نظام کس کے ہاتھ میں؟ آج تک کسی نے نہیں دعویٰ کیا کہ ہمارا بزرگ بڑا کرنی والا ہے، بارش کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی پیر بارش شاہ نہیں ہے کوئی جو کہے جناب وہ بارش برسا دیتا ہے؟ یہ بارش کس کے قبضہ ہے؟ قدرت میں۔ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، نفع مند ہوگی، نقصان دہ ہوگی، اس کا کلی علم کون جانتا ہے؟ محکمہ موسمیات والے تو اندازہ لگاتے ہیں، اٹکل پچو ہے ان کا، ہوا کا دباؤ دیکھ کے بتا دیتے ہیں، کبھی وہ اٹکل پچو لگ جاتا ہے، اور کبھی یہ 3 دن سے آپ سمجھتے ہیں شاید جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بیچارے جھوٹ نہیں بول رہے، بس ان کا اندازہ ہے ہی اتنا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ صرف ایک اللہ کا اندازہ ہے جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ امتیازی خصوصیت ہے۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، شاہ جی سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ شاہ جی نے برجستہ جواب دیا، علی مرید مصطفیٰ ہے اور عمر مراد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا 1,24,044 صحابہ کرام خود چل کر آئے، اور سیدنا فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ ان کو میرے کملی والے پیغمبر نے غلاف کعبہ پکڑ کے مانگا ہے۔ انبیاء میں میرے محبوب کی شان ہے، سب نبیوں میں حضور کو مانگا گیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگا، حضور فرماتے انا دعوت جدی ابراہیم، میں تو اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ بن کے آیا ہوں۔ انبیاء میں حضور کو مانگا گیا، اور صحابہ میں سیدنا فاروق اعظم کو مانگا گیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام 4000 سال کے بعد تشریف لائے، اور میرے کملی والے پیغمبر نے رات کو مانگا، فجر کی نماز سے پہلے عمر روتا ہوا نبی کے قدموں میں آ گیا۔ تو میرے محترم سامعین، پہلی نماز بیت اللہ کے اندر فجر کی ادا ہوئی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے بیت اللہ کا دروازہ مسلمانوں کے لیے پھر ایسا کھلا کہ آج کے دن تک پھر بند کبھی نہیں ہوا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق میرے محبوب فرماتے ہیں ہر امت میں محدث گزرے ہیں، وہ نبی تو نہیں لیکن اللہ نے حق بات کو ان کی زبان اور ان کے دل کے اوپر جاری کر دیا ہے۔ فرمایا ہر امت میں ایسے محدث گزرے ہیں، اور میری امت کا جو پہلا محدث ہے وہ فاروق اعظم ہے۔
فرمایا کہ جن کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا، جن کے دل کے اندر اللہ نے حق کو جاری کر دیا، گویا کہ سیدنا فاروق اعظم کے دل اور زبان کی گارنٹی حضور خود دے رہے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ احادیث کی کتابوں میں بہت سے واقعات ملیں گے، قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جن کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کی رائے عرش الہی سے مل گئی۔ ایک جملہ لوگ جذبات میں ہمارے خطبہ حضرات کہہ دیتے ہیں، جو عمر نے کہا وہ قرآن بن گیا۔ ایسا نہ کہیں، ایسا نہ کہیں، اس کا پھر غلط مطلب لیتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ جو وحی آنا تھی، آنے سے پہلے اللہ نے وہ بات عمر کی زبان کے اوپر جاری کر دی، اس کی خوشبو پہلے محسوس کر گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عرض کیا اللہ کے محبوب، مسلمان بچیاں کنویں سے پانی لینے کے لیے جاتی ہیں، غیر مسلم انہیں دیکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جملے کستے ہیں ان کے اوپر، تو میری رائے ہے، تجویز ہے کہ آپ حکم ارشاد فرما دیں کہ یہ پردہ کیا کرے، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں، پردے کے ساتھ جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے، عمر تمہاری رائے تو بڑی دل کو لگتی ہے، لیکن قانون اس وقت بنے گی جب عرش بری سے توثیق ہو جائے۔ گویا کہ حضور نے بتا دیا، میں قانون بنانے والا نہیں، قانون سنانے والا ہوں۔ یہ قرآن کریم کس کا قانون ہے؟ اللہ کا قانون ہے۔ فرمایا میں تو بات پہنچانے والا ہوں، میں تو ہدایت پہنچانے والا ہوں۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے رائے دی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا۔ ابھی یہ مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی کہ جبریل قرآن لے کر آ گئے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ حق تعالی فرماتے ہیں میرے محبوب آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، بیویوں سے اور حضور کی کتنی بیویاں ہیں؟ 11۔ اور حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ سارے بولو کتنی ہیں؟ اسی لیے قرآن نے جمع کا صیغہ بولا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، حکم فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے، بیویوں سے کیا حکم فرما دیجئے کہ جب کبھی تمہیں اپنے گھروں سے باہر نکلنا پڑے تو اپنے چہروں کو چادروں سے ڈھانپ لیا کریں۔ فرمایا ان کا گھروں سے بے پرد ہو کر باہر آنا فرش پر تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، عرش پر تیرے رب کی بھی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ فاروق اعظم کے جذبات عرش بری سے قرآن بن کر نازل ہوئے اور یہ قانون بن گیا، مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اب چونکہ پردے کا حکم آ گیا اور سب سے پاکیزہ خاتون جو دھرتی کے اوپر تھی، سب سے پاکیزہ مردوں سے انہوں نے پردہ کیا۔ کیوں جی، سب صحابہ سب سے پاکیزہ ہے یا نہیں؟ اور صحابیات سب سے پاکیزہ ہے یا نہیں؟ تو سب سے پاکیزہ خواتین نے پردہ کن سے کیا؟ جو دھرتی کے اوپر سب سے پاکیزہ مرد ہیں، اور یہ قانون قیامت تک کے لیے ہے۔ اور یہاں پر یار لوگوں کے ڈگوسلے، ساڑیاں جی اکھاں پاک نے، کیوں جی؟ اللہ میاں نے خام خواہ آپ کے اوپر شک کی ہے نا، تمہاری آنکھیں پاک ہیں جی، دل پاک ہونا چاہیے جی۔ ہمیں حکم دے دیا گیا، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب فرما دیجئے
اہل ایمان سے، خواتین سے بھی فرما دیجئے، مردوں سے بھی فرما دیجئے اپنی نگاہیں نیچی کر لو، کیا بات ہے، نگاہیں جھکا لو، غیر محرم کو مت دیکھو۔ اور یہ پردے کا حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ میرے محترم سامعین، ہمارے ہاں جو پردہ ہے نا جی، اس پردے کے لیے بھی ایک پردہ چاہیے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں سوال کیا، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو کسی نے عرض کیا اللہ کے محبوب جو نماز پڑھے، کسی نے کہا جو روزہ رکھے، کسی نے کہا زکوٰۃ دے، فلاں کرے فلاں کرے۔ حضور سنتے رہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے جا کے پوچھا، حضور نے یہ سوال کیا کہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیے مگر حضور خوش نہیں ہوئے، تم بتاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی علی میں بتاتی ہوں، مجھے میرے ابو نے بتایا ہے سب سے اچھی عورت وہ ہے جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس کو بھی نہ دیکھے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ دو باتیں فرمائی، وہ بھی نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس کو بھی نہ دیکھے۔ چلیے یہ حدیث مکمل کرتا ہوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ واپس آئے، ابھی سوالات کی وہ نشست جاری ہے، آ کے ہاتھ کھڑا کر دیا اللہ کے محبوب میں حضور نے فرمایا ہاں علی، قم یا ابا تراب، کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ۔ عرض کیا اللہ کے محبوب سب سے اچھی عورت وہ ہے جو نہ خود کسی مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کی طرف دیکھے۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، فرمایا علی یہ بات بتاؤ کہ تمہیں بتائی کس نے ہے؟ تم تو پہلے بھی یہاں بیٹھے تھے۔ عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے فاطمہ الزہرا نے بتائی ہے۔ فرمایا بضعۃ منی، چونکہ وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے اس لیے اس نے میرے دل کی بات کی ہے۔ تو حضور فرماتے سب سے اچھی عورت وہی ہے جو خود کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو بھی نہ دیکھے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ عورت مرد کو نہ دیکھے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں دلہا دکھلایا جاتا ہے سب کو، کیوں جی دکھلایا جاتا ہے؟ جی بالکل، بولو تو صحیح، یہ بالکل حرام ہے۔ دلہن دکھائی جاتی ہے اور منہ دکھائی کا 100 روپے بھی، اب تو مہنگائی ہوگی شاید زیادہ ہو گئے ہو، ہیں جی چلتا ہے یہ نہیں؟ بولو تو صحیح، تو یہ حرام ہے بالکل، یہ دیکھنا دکھانا سب حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو دوسری بات فرمائی کہ کوئی مرد اس کی طرف نہ دیکھے، مرد اسی وقت نہیں دیکھے گا جب وہ جاذب نظر نہیں ہوگی، جب اس کے اندر کوئی کشش نہیں ہے۔ اگر اس نے کڑھائی سڈائی والا وہ برقع پہن رکھا ہے اور وہ سلطانہ ڈاکو کا نقاب کر رکھا ہے، وہ تو ہر کوئی دیکھے گا اندر پتہ نہیں کون سی چڑیل چھپی ہوئی ہے، کیوں جی دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا؟ ہیں؟ اور اگر وہ ٹوپی والا برقع ہو، بالکل ایسا ہو کہ کوئی اس کے اندر کشش نہ ہو، تو پھر کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اس عورت کو اچھا قرار دیا۔ کیوں جی بات سمجھ آئی؟ بولو تو صحیح، نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ شروع کر دیتا ہوں۔ ہیں؟ آپ دیکھو نا جی، اس موسم میں آئے ہیں اتنی تکلیف میں، تو بات تو سمجھانی ہے نا۔ تو یہ پردہ فرض ہے خواتین پر۔ بہت سی خواتین یہ بہانہ کرتی بڑی گرمی ہے، یاد رکھو جہنم کی گرمی سے تو زیادہ نہیں ہے، وہ اس سے کئی گنا سخت ہے، اور یہ ماں باپ پر بھی لازم ہے، بھائی پر بھی لازم ہے، شوہر پر بھی لازم ہے، تو وہ خواتین سے پردہ کروائیں۔ اور حدیث مبارکہ میں لعنت فرمائی گئی، فرمایا جو کسی غیر محرم کو دیکھے یا وہ عورتیں کسی مرد کو دیکھیں یا اپنا حلیہ ایسا بنائیں کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں، تو اللہ نے ایسے عورتوں پر، ایسے مردوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ یہ اتنا بڑا لعنتی کام ہے۔ اور یہ جو دیوس ہے، دیوس جس کی بخشش شب قدر کی رات بھی نہیں ہوتی، کون ہے وہ؟ فرمایا جس کی عورت کے پاس کوئی آئے، چاہے کوئی زنا کی شکل میں آئے، چاہے کوئی بد نظری کی شکل میں آئے، اور اس کی طبیعت پہ کوئی گرا نہ ہو، وہ اس کو برا ہی نہ سمجھتا ہو، تو اس کو دیوس کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا ایسے آدمی کی بخشش رمضان کی مقدس ترین رات، شب قدر کی رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ خود بھی غیرت رکھتے ہیں اور غیرت والے مرد کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ یہاں تو بنا سوار کر بیویوں کو میک اپ کرا کر لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی مری لے کے جا رہا ہے، کوئی شادی بیاہ کے جوائنٹ فنکشن میں لے کے جا رہا ہے، مخلوط اجتماع میں دے کے جا رہا ہے تاکہ پتہ چل جائے جی بیوی ایسی ہے۔ یہ ایک لعنتی کام ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں اور آج ہمارے اندر بھی آ گئے۔ کیوں جی بات سمجھ آ رہی؟ ایک صاحب بڑے بھولے بالے تھے، سیدھے سادھے آ گئے، کہنے لگے جی میری بیوی تو پردہ نہیں کرتی، اور پردے کا بیان بھی سنا ہے،
تو اس کی طرف سے میں نہ پردہ کر لیا کروں. میں نے کہا بھی یہ کوئی فرض کفایہ تھوڑی ہے, یہ تو فرض عین ہے. باقی اگر تیری جنس بدل گئی ہے تو پھر تو بھی کر لے بھائی. کیوں جی؟ ایسے بولے والے بھی سامنے آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ پردے کا حکم قیامت تک کے لیے ہے, اور اس کی رائے سیدنا فاروق اعظم نے دی, اور قرآن کریم میں تمام خواتین کو پردے کا حکم دے دیا گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی, اللہ کے محبوب نماز کے لیے کوئی اعلان ہونا چاہیے. صحابہ سے حضور نے مشورہ کیا. کسی صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب نقارہ بجائیں, کسی نے کہا گلیوں میں کھڑے ہو کر شور شرابہ کریں, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. سیدنا فاروق اعظم نے رائے دی تھی کہ اللہ کے محبوب کوئی مخصوص الفاظ ہوں اور کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر وہ پکارے جائیں, اور جس کے اندر نماز کا اعلان ہو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے 2 صحابہ کو رات کو خواب کے اندر یہ اذان کے الفاظ سکھلا دیے. سبحان اللہ. اور یہ قانون بن گیا. اب نماز کے لیے اذان ہوگی اور اس کے اندر اللہ کی عظمت بھی ہے, اور نماز کے لیے بلایا بھی جا رہا ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آ جاؤ نماز کے لیے, آ جاؤ کامیابیوں کی طرف. دنیا میں کامیابیاں ڈھونڈتے پھرتے ہو, کامیابیاں تو خدا کے دربار کے اندر ہے, اللہ کے دربار میں جھکنے کے اندر ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس ایک یہودی اور ایک منافق اپنا کیس لے کر آئے. کسی بات پہ جھگڑا تھا, کسی چیز کے اوپر. پہلے حضور کے پاس گئے. ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا. منافق سے مراد وہ کلمہ تو پڑھتا تھا لیکن کھوٹا تھا. اقبال نے ایسے نہیں کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ اگر طوطے کو کلمہ رٹا دیں اور کہیں یہ طوطا مسلمان ہے, موبائل میں کلمہ بھر لیں اور کہیں جناب میرا موبائل مسلمان ہے اور تمہارے سب کے موبائل کافر ہیں. اقبال یہی بات سمجھا رہا ہے. اصل ہے کہ نگاہ بھی مسلمان والی ہو, کان بھی مسلمان والے ہوں, زبان بھی مسلمان والی ہو, اس کا دل بھی ایک مسلمان والا ہو. یہ ہے اصل مسلمانی. کلمہ پڑھا ہے تو کلمے والی زندگی بھی ہو. اب اس نے کلمہ پڑھا, اور مدینہ کے اندر جو منافقین تھے کلمہ بھی پڑھتے تھے, حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے, لولے لنگڑے کو جہاد میں بھی چلے جاتے تھے. بات کیا تھی کہ اللہ نے نہ ان کے ایمان کو قبول کیا نہ ان کے اعمال کو قبول کیا, کیونکہ وہ اندر کے کھوٹے تھے. کھوٹا سکہ جس طرح دنیا کے بازار میں نہیں چلتا, اسی طرح کھوٹا انسان خدا کے دربار میں بھی نہیں چلتا. حضور کے پاس گئے دونوں. یہودی نے اپنے دلائل دیے کہ یہ چیز میں نے وہاں سے لی, وہاں سے لی, وہاں سے لی, فلاں نے دیکھا, فلاں کو بھی پتہ ہے, آپ ان سے پوچھ لیں. حضور نے سارے دلائل جب سنے تو فیصلہ فرما دیا یہودی کے حق میں. منافق سے پوچھا ہاں بھی تیرے پاس بھی کوئی دلیل ہے؟ نہیں جی, بس آپ نظر کرم فرما دیں جی, بس آپ مہربانی فرما دیں جی. ہاں اس وقت جی کوئی بھی نہیں تھا جی. بس حضور نے فرمایا نہیں, اس کے پاس چونکہ دلائل ہیں, گواہ موجود ہیں, اس لیے یہ چیز اسی کی ہے. اب حضور کے دربار سے باہر نکلے تو وہ کلمہ گو کہنے لگا ہم ایسے کریں کہ سیدنا فاروق اعظم سے فیصلہ کروائیں, وہاں سے ٹھیک فیصلہ ہوگا, یہاں فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا. آپ مجھے بتائیں حضور سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا دھرتی پہ ہے؟ حضور سے بڑا کوئی عادل ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو بھائی, تو نے اپنے نبی کی بات نہیں ماننی تو نبی کے غلام کی مان لو, چلو ان کے بعد چلے جاتے ہیں. اب آگے سیدنا فاروق اعظم کے پاس, جی آپ فیصلہ فرما دیں, ہمارا یہ معاملہ ہے. وہ یہودی کہنے لگا عمر ایک بات سنیں, اس سے پہلے ہم آپ کے نبی کے پاس بھی گئے تھے اور ساری بات بتائی. فرمایا پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شواہد گواہی کی بنیاد پر فیصلہ میرے حق میں کر دیا, اور یہ اس فیصلے پہ مطمئن نہیں. کہنے لگا ہم عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ایسے ہی ہے؟ کہنے لگا ہاں جی ایسے ہی ہے. آپ بھی فیصلہ فرما دیں, آپ بھی فرما دیں فیصلہ ہے. فرمایا اچھا پھر ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں. آپ گھر تشریف لے گئے, تلوار لے کر آئے اور آ کر اس منافق کی گردن اڑا دی, اور ساتھ یہ اعلان کر دیا نبی کے فیصلے کے بعد جو عمر کے پاس آئے گا اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں بلکہ عمر کی تلوار ہی کرے گی.
فرمایا جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے اور عمر کے پاس فیصلے کے لیے آئے، آج بھی اور آئندہ بھی اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار ہی کرے گی۔ شور برپا ہو گیا، او ہو، کلمہ گو کی گردن اڑا دی۔ کلمہ پڑھتا تھا وہ تو جناب اوئے ہوئے ہوئے، جیسا کیسا بھی تھا جی، یہودی کے مقابلے میں کم از کم کلمہ تو پڑھتا تھا جی، اس کی گردن اڑا دی، شور برپا ہو گیا۔ اور ایسے لوگوں کے حمیتی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اس کے قبیلے کے خاندان کے لوگ شور شرابہ کرتے ہوئے پہنچ گئے، بہت ظلم ہو گیا جی، ظلم ہو گیا، کلمہ گو کی گردن اڑا دی جی، کلمہ گو کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلبی ہو گئی بارگاہ رسالت میں، حضور نے بلایا، آ گئے، فرمایا عمر یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب یہ لوگ آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے فیصلہ فرما دیا، مگر یہ آپ کے فیصلے پہ مطمئن نہیں، یہ آپ کو حاکم ہی نہیں مانتے، تو یہ لوگ پھر میرے پاس آئے تو میرے جذبات تو پھر یہی ہیں، آج بھی اور آئندہ بھی جو آپ کے فیصلے پہ مطمئن نہ ہو اس کا فیصلہ پھر عمر کی زبان نہیں اور عمر کی تلوار کرے گی۔ آپ جو بھی ارشاد فرمائیں میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے جذبات یہی ہیں۔ حضور خاموش ہیں، جبریل قرآن لے کر آ گئے، عرش بری سے اعلان ہو گیا، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہاں سے ہل رہا ہے، اس کو یہاں سے ٹائٹ کرو، جا کر یہاں سے ٹائٹ کرو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ تو قانون اور ضابطے کی بات ہے، فرمایا جو آپ کو حاکم نہیں مانتا ہم اس کو مومن نہیں مانتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ تو قانون اور ضابطے کی بات ہے، جو آپ کو حاکم نہیں مانتا ہم اس کو مومن نہیں مانتے۔ اور ایسے دل کے بیمار کی، ایسے منافق کی اگر عمر کی تلوار نے گردن اڑا دی ہے تو یہ فیصلہ عمر کا جذباتی نہیں ہے بلکہ آفاقی ہے۔ تیرے رب کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کی گردن اڑا دینی چاہیے جو آپ کو حاکم نہیں مانتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات عرش بری سے قرآن بن کر نازل ہوئے۔ بھئی یہ تار ہلتی ہے، اور جا کے بتاؤ اس کو کہاں سے تار ہل رہی ہے، کہیں سے تار ہلتی ہے ہوا سے یا کوئی گزرتا ہے اوپر سے، یہ بار بار ایسے ہی بند ہوگا پھر۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا فاروق اعظم کی رائے عرش بری سے قرآن بن کر اتری ہیں جی۔ اور اسی طرح غزوہ بدر کے جب قیدی آئے نا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو 70 کافر اس میں قید ہو کر آئے۔ اب اس میں سیدنا صدیق اکبر کے بھی رشتہ دار ہیں، سیدنا فاروق اعظم کے بھی رشتہ دار ہیں، سیدنا عثمان غنی کے بھی رشتہ دار ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ کے بھی رشتہ دار ہیں، حضور کے بھی رشتہ دار ہیں، دیگر صحابہ کے بھی رشتہ دار ہیں۔ حضور نے صحابہ کی مجلس بلائی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیا رائے ہے تمہاری، کیا کرنا چاہیے۔ اب پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ بولیں آپ، سیدنا صدیق اکبر، بولے سارے، پہلا نمبر کس کا ہے بھائی؟ صدیق اکبر کا۔ تو اب پہلا نمبر ان کا ہے۔ حضور نے ان سے پوچھا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے دیکھا حضور کے رخ انور کی طرف، حضور ہیں رحمت للعالمین، حضور ہیں سراپا رحمت،
دیکھا کہ حضور تو معاف کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھا حضور معاف کرنا چاہتے ہیں تو یہی مشورہ دے دیا، یہی رائے دے دی۔ اللہ کے محبوب میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے گا، مال آ جائے گا، غریب ہے، لٹے پھٹے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، اور آپ کا یہ حسن سلوک ان کے دلوں میں گھر کرے گا، یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اچھا، حضور نے آگے دیکھا، آگے سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہیں، دوسرا نمبر کس کا ہے؟ حضور نے پوچھا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ اب عمر نیچے زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہاتھ سے یوں کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ کیا چاہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں کہ حضور کیا چاہتے ہیں، اور عمر کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتے اللہ کے محبوب میری رائے یہ ہے، ابو بکر کے رشتہ دار اس کے سپرد کیے جائیں، میرے رشتہ دار میرے سپرد کیے جائیں، عثمان غنی کے رشتہ دار اس کے سپرد کیے جائیں، علی مرتضیٰ کے رشتہ دار اس کے سپرد کیے جائیں، جس صحابی کا جو رشتہ دار ہے اس کے سپرد کیا جائے، اور یہ اعلان کر دیا جائے یہاں مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کر ان سب کی گردنیں اڑا دو، اور یہ اعلان کر دو جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ حضور نے یہ رائے سنی تو مسکرا دیے، فرمایا عمر یہ کیا رائے ہے، ایک کو تو قتل کرے، ایک کو عثمان قتل کرے، ایک کو ابو بکر قتل کرے، ایک کو علی قتل کرے، یہ کیا رائے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب کل کو انتقام کی آگ ابھرے گی تو اپنے اپنے خاندان سے ہر کوئی لڑے، لیتے رہے انتقام ان سے، تو جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیگر صحابہ سے رائے لی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اوپر فیصلہ فرما دیا۔ ایک تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کوئی بھی کام کرنا ہو مشورہ کر لیں، مشورے میں بڑی خیر ہے۔ جب آپ مشورہ کر لیتے ہیں نا، اور مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ کرتے ہیں اللہ خیر اس میں ڈال دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ اور جب مشورہ ہو جائے تو پھر مشورے پہ مشورہ بھی نہ کریں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ لوگوں سے مشورہ کریں، استشارہ لوگوں سے مشورہ، اور استخارہ یہ اللہ سے مشورہ۔ یہ کس سے مشورہ؟ پہلے لوگوں سے مشورہ کر لیں، جو کام کرنا ہے اس لائن کے لوگوں سے مشورہ کریں۔ اب کام تو آپ نے کپڑے کا کرنا ہے اور مشورہ آپ بیٹھے موچی سے کر رہے ہیں۔ بھئی آپ نے جو کام کرنا ہے اس لائن کے لوگوں سے مشورہ کریں۔ بھئی اگر شادی کا مشورہ کرنا ہے تو کسی شادی شدہ سے مشورہ کریں۔ آپ اگر چھڑے سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ وہ تو ابھی اس میدان سے گزرا ہی نہیں ہے، یہ تو کسی شادی شدہ سے ہی پوچھنا پڑے گا بھی اس بلا کو کیسے سنبھالنا ہے۔ کیوں جی بولو بھئی، کیونکہ وہ تجربہ کار ہے، اور جس نے دوسری شادی کرانی ہے، جو پہلے دو کرا چکے ہیں، وہ ان سے مشورہ کرے، دو شیر ایک پنجرے میں کیسے بند کرنے ہیں۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں ہے؟ اب جس کی بیچارے کی ایک ہی نہیں ہوئی تو وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ وہ دے سکتا ہے مشورہ؟ وہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ وہ بولو تو صحیح، ڈرپوک قوم، بولو تو صحیح۔ وجہ مجھے آئندہ آپ کو بیان میں بھی کسی نے نہیں آنے دینا ہے، مولوی بڑیاں گندیاں گلاں کردا اتنے نہ جایا جائے، دوجے ویاہ دے سبق دیندا بہ کے۔ ہاں پتہ ہے مجھے، کئی بیچارے پابندی لگ گئی ان پر اور وہ آئے ہی نہیں، ایسے یورو کے غلام ہیں وہ۔ تو میرے محترم سامعین، فیصلہ فرما دیا حضور نے سیدنا صدیق اکبر کی رائے کے اوپر، لیکن جو فاروق اعظم کی رائے تھی نا، عرش بری سے قرآن اسی رائے کے مطابق نازل ہوا۔ فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسقن فی الارض۔ سبحان اللہ، اور سب کہہ دو ماشاءاللہ، اتنا اونچی کہو، یہ جو سو رہے ہیں یہ جاگ جائیں، سب کہو ماشاءاللہ۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسقن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب، ہمیں آپ کا یہ فیصلہ کچھ موزوں نہیں نظر آیا۔ اسلام کے یہ ازلی دشمن، جنہوں نے اسلام کے بچوں کو یتیم بنایا، جنہوں نے اسلام کی بچیوں کے سروں سے چادریں نوچی ہیں،
جنہوں نے دوپٹے نوچے ہیں، جنہوں نے بلال حبشی کو تڑپایا ہے، جنہوں نے سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، میرے کملی والے پیغمبر جنہوں نے آپ کی راہوں کے اندر کانٹے بچھائے ہیں، آپ کے جسم اطہر کے اوپر اونٹ کی غلیظ اوجریاں پھینکی ہیں، میرے محبوب جنہوں نے آپ کو مکہ سے بے دخل کیا ہے، اسلام کے یہ ازلی دشمن آج قیدی بن کر آئے ہیں، تو ان کے خون سے دھرتی کا سینہ رنگین ہونا چاہیے تھا۔ میرے محبوب جو رائے فرش کے اوپر فاروق اعظم کی ہے، عرش کے اوپر تیرے رب کا بھی وہی فیصلہ ہے، ہمیں بھی یہی پسند ہے۔ اب چونکہ تم نے مشورہ کر کے فیصلہ کر دیا ہے، اب ہم نے خیر اسی میں ڈال دی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر ہم نے مشورہ نہ کیا ہوتا، آسمان سے اگر عذاب نازل ہوتا تو عمر کے سوا ہو سکتا کوئی بھی نہ بچتا، یہ سمجھانے کے لیے ہمیں عرض کیا۔ تو اس لیے جب آپ کسی بھی کام کا مشورہ کر لیتے ہیں پھر اللہ اس میں خیر ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشورہ تو ہوتا ہے اور بندے مشورہ کم دیتے ہیں، حکم زیادہ دیتے ہیں، کیوں جی؟ اور پھر بعد میں کہتے ہیں میرا مشورہ نہیں مانا، اگر میرا مان لیتے نا تو پھر یوں ہو جاتا، بھئی تو کیا چیز ہے بھئی، تو شکر کر تیرا نہیں ماننا، وہ غلط ہو جاتا تو پھر تو کیا کرتا ہے؟ اور اگر تیرے مشورے پہ عمل ہو گیا تو تجھے زیادہ رونا چاہیے کہ یار اللہ اس میں خیر ڈال دے، کہیں میں ہی مجھے بے الزام نہ ٹھہر جاؤں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش پہ رائے دے رہے ہیں، عرش بری سے قرآن بن کے اتر رہا ہے، یعنی وحی آنے سے پہلے وحی کی خوشبو محسوس کر گئے کہ عرش بری سے یہ فیصلہ اس طرح ہوگا۔ ایک شاعر نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی کمال کے اشعار کہیں، سنا دوں آپ؟ ذرا کہہ دو ماشاءاللہ۔ عمر تجھ سا